ہمارے والد صاحب نے گزاری جب وفات ہونے لگی تو ایک تو وفات کو پہلے بتایا، پیر والے دن میرا معاملہ ہونے والا ہے حضرت جہانی صاحب سے کہا، کیونکہ جب سے میں نے بخاری میں پڑھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو ہے نا وہ وصیت اور تمنا، تو امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب استحباب یوم تمنا یوم الاثنین، پیر کے دن کی موت کی تمنا کرنا مستحب ہے امام بخاری، پھر سیدنا صدیق کے ان کی خواہش ظاہر کی، تو اس دن سے میں دعا کرتا ہوں جب دیوبند میں نے پڑھی حسن مدنی سے آج تک ہے، اس لیے مجھے بڑا غالب گمان ہے کہ میں پیر کو جاؤں گا۔ حضرت ہفتے کو تشریف لائے تھے جہانی صاحب، بیماری کے بھاون نگر بیمار ہیں، تو ان سے فرمایا کہ آپ نے جانا نہیں، کوئی اتوار کی شام کو جانا چاہتے تھے، میں کل پیر ہے اس کے بعد آپ سفر کریں۔ رات کو فرما دیا کہ بھائی جب پیر کی رات شروع ہوئی کہ میرے کان میں آ کر کسی نے کہا یہ ہفتہ مطلع الفجر، آیت پڑی ہے لہذا میرا معاملہ کل فجر کے بعد ہے، فرما دیا۔ اور وہ جو من حب لقاء اللہ کی جو عملی تفسیر ہم نے والد صاحب پر دیکھی، ڈاکٹر جمیل صاحب ان کی ڈیوٹی تھی رات کو، وہ ڈاکٹر تھے، وہ ڈاکٹر بی پی ہاسپٹل میں تھے، فجر کے وقت ان کو فرمایا کہ چارپائی درست کرائی، والدہ کو بلایا، مچھیں داڑھی وغیرہ درست کی، چشمہ پہن لیا، فجر کی وجہ سے دیکھنے لگے، کہنے لگے کہ ابا جی کیا دیکھنا فرشتہ کدھر سے آتا ہے، بولو فرشتہ کدھر سے آتا ہے، بلکہ بعد میں بلکہ فرمایا بھی آتا نہیں اب تک، کیوں نہیں آتا ہے، آیت پڑھا تھا صبح آئے گا، ایسے بولتے تھے، آتا نہیں ہے۔ اس کے بعد دانوی صاحب پھر 9 بجے تشریف لے ہاسپٹل میں، ہم بھی تھے، اور صاحب کے چہرے پر ہم نے زندگی میں اتنی مسرت اور خوشی نہیں، کیونکہ وہ مسافر تھے، وطن ان کا چین تھا، اور ان سے ہم پوچھ بھی نہیں سکتے تھے، تب جب پوچھتے تو فرمایا مجھے نہ پوچھا کرو، وطن کے حالات مجھے سب یاد آتے ہیں، دل خراب ہوتا ہے میرا۔ تو وہ حضرت اتنے چہرے پر خوشی بالکل دمک رہا تھا ایسے، تو ڈان صاحب نے پوچھا کہ ایک طرف تو آپ خبر دے رہے ہیں کہ جانے والے ہیں، اور ایک طرف آپ اتنی خوشی، پر میں اس بات پر خوش ہوں کہ استاد نے کہا تھا یہاں مر کر جانا ہے، میں مر کر جا رہا ہوں، استاد کے عہد کو میں نے 50 سال یہاں رہ کر پورا کیا۔ تھوڑی دیر بعد سکرات شروع ہو گئی، جب سکرات شروع ہوئی تو اس میں بھی عجیب تھی، حضرت نے کتنی دفعہ دانوی صاحب بیان کیا کراچی، مولانا مجھے برزخ نظر آتا ہے، فرشتہ آ گیا ہے، تم لوگ سورہ یاسین پڑھو۔ تو حضرت فرماتے تھے اتنے قوی القلب تھے کہ ایک دم میں دونوں عالم سے تعلق تھا، ہم بھی کہہ رہے تھے ادھر میں انتقال، پھر حضرت نے فرمایا میں کل تو نہیں سمجھا تھا حکمت پیر کو کیوں رکن رسوں میں آئی، اثر کے بعد جنازہ ہوا، زور میں اس سے انتقال ہو، زور سے پہلے تیاری ہوگی، پھر اثر میں جنازہ، تو حضرت نے کہا مغرب سے پہلے دفن کرو تاکہ پیر کے اندر ہی دفن ہو جائے۔ تو یہ ہمارا قصہ بھاون نگر میں رکنے کا اور بھاون نگری بننے کا ہو گیا، یہ ہے واقعہ۔ والد صاحب نے استاد کے کہنے پر وہاں زندگی بس پوری۔ دانوی صاحب اس بات کی بڑی تحسین فرماتے کہ پرانوں میں یہ تھا، جب بٹھا دیا بڑوں نے کوئی حالات نہیں دیکھے، بھی کیا حالات، بڑے عجیب عجیب حالات ہے، بڑے عجیب، ہمیشہ فرماتے گھر سے نکلو تیل لگا کر نکلو، حلوہ کھا کر آیا، کسی فقر و فاقے کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، ایسے چلو تو کیسے کیسے حالات آ جاتے ہیں، وہ کہتے یار حضرت ایسے سے حالات ہیں ہم تو گھبرا جاتے ہیں، لیکن آپ تو دوسروں کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ ہم بچپن سے حالات سیکھتے آئے ہیں، حالات سے کیسے لے کے چلنا ہے، بڑوں نے ہمیں اسی پر ہی پرورش کی ہے ہماری، شکر آج فصل ہے اللہ کام دے رہے ہیں، پورے عالم میں کام دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہی چاہے نا یہ میٹھی